السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو میرا ٹاپک ہے، جس ٹاپک پہ آج میں بات کروں گی وہ ہے اذان، دا کال ٹو پریئر۔ سب سے پہلے ہمیں پتہ ہے اذان ہوتی کیا ہے۔ جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو بیسیکلی اذان دی جاتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بلا رہے ہیں نماز کے لیے، دا کال ٹو پریئر۔ ٹھیک ہے نا، یہ تو کلیئر ہے۔ اچھا، اب بہت زیادہ اس سے ریلیٹڈ مسکنسیپشنز ہیں کہ اذان کے وقت لیٹنا نہیں ہے، بیٹھنا نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے۔ اگر کوئی کارپینٹر ہے فار ایگزامپل، تو وہ اگر کوئی کچھ کاٹ رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، تو اس نے وہ نہیں کرنا، اسٹاپ فرام ایوری ورک۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ جو تھوڑے سے مسکنسیپشنز ہیں نا، ان کو ہمیں کلیئر کرنا ہے آج۔ جیسے قرآن میں سنت سے ہمیں نہیں ثابت ہوتا کہ کچھ بھی ایسا ہے، اور جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے نا، وہ یہ ہے کہ وہ جب اذان ہو تو اذان کے ٹائم ہمیں اذان کا جواب دینا ہے۔ تو اذان کا جواب ہے کیا؟ جب پوری اذان ہے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے پیچھے ہمیں یہ رپیٹ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ سارا رپیٹ کرنا ہے۔ اور جہاں پہ یہ آتا ہے نا حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، یہ جو دو ورڈز ہیں، یہاں پہ ہمیں کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور اس کے علاوہ باقی ساری جو مؤذن اذان دے رہا ہے اس کے پیچھے وہی رپیٹ کرنا ہے، سوائے یہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، اس کے پیچھے لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ سنت سے ثابت ہے، اس طرح اذان دینی ہے، کیونکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود فرمایا ہے۔ اچھا، اب یہ تو ہو گیا اذان کو رپیٹ کیسے کرنا، اس کا جواب کیسے دینا ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اذان کے وقت اگر ہم کوئی بات کریں گے تو ہمیں گناہ ملے گا۔ اگر فار ایگزامپل اذان پیچھے ہو رہی ہے اور میں بات کر رہی ہوں تو کیا مجھے اس کا گناہ ملے گا؟ نو، اس کا ہمیں گناہ نہیں ملے گا۔ لیکن ہاں، اس کا ہم گناہ گار نہیں ہوں گے، وی ہیو ڈن نتھنگ، ہم نے کوئی سن نہیں کر لیا۔ لیکن یس، اگر ایسا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ نیکی کماؤ، سنت سے ثابت کام کرو، نیکی بن جائے، تو آپ اذان کا جواب دو۔ اچھا، اب یہ بھی ایک آتا ہے کہ اب ایسا ہوتا ہے کہ اب آج کل دوسری سوسائٹیز کی بھی جو ماسک ہیں، اس کی بھی اذان ہمارے گھر تک آ رہی ہوتی ہے۔ موبائلوں پہ بھی اکثر ہم نے سیٹ کیا ہوتا ہے کہ اذان کا الارم آئے اور اذان بولے موبائل میں۔ تو اب ہمیں ہر اذان کا جواب دینا ہے؟ نو، جو آپ نے اذان پہلے سنی اس کا بس آپ نے جواب دے دینا ہے، اور باقیوں کو آپ بے شک نہ دیں، اور بس آپ نے ایک اذان کا جواب دینا ہے، اور دے دیں گے تو ثواب ملے گا، اور اگر نہیں دیں گے تو گناہ نہیں ملے گا۔ جیسے اور بھی اتنے سنت ہوتی ہے، ہم کر لیں تو ثواب ملتا ہے، لیکن اگر ہم کچھ نہیں کرتے تو گناہ نہیں ملتا۔ فار ایگزامپل پانی، اگر ہم پانی پیتے ہیں سنت کے طریقے سے کہ بسم اللہ پڑھ کے 3 سانسوں میں بیٹھ کے، تو ہمیں ثواب ملتا ہے، اور اگر ہم نہیں سنت کے طریقے سے پیتے تو نہ ہمیں ثواب ملتا ہے نہ گناہ ملتا ہے۔ اسی طرح اذان کے ساتھ ہے، اس کا جواب دینا۔ اور اسی طرح اگر ہم بات کر رہے ہیں اذان کے ڈیوریشن میں، جب اذان ہو رہی ہے تو ہمیں گناہ نہیں ملے گا، لیکن اگر ہم اذان کا جواب دے دیں گے تو ہمیں ثواب مل جائے گا۔ اور ویسے بھی مومن تو ہر ٹائم نیکی کی تلاش میں ہوتا ہے کہ آپ وہ نیکی کمائے، آپ نیکی کمائے، تو اس کو پڑھنا تو چاہیے نا خاموشی سے، اور اس کو جواب دیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب یہ تو ہو گیا کہ اذان کا جواب کیسے دینا ہے۔ اب اس کے بعد جب اذان ہو جاتی ہے تو جو اذان کے بعد جو ٹائم ہوتا ہے نا، وہ بہت ہمارے لیے سگنیفیکنٹ ہے۔ کس طرح؟ اب آپ دیکھیں، جب اذان ہو جاتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ جنت کے دروازے کھول دینے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اب ہم جتنی دعائیں مانگیں گے اللہ تعالیٰ ہماری وہ دعائیں قبول کریں گے۔ تو اب ہمیں زیادہ سے زیادہ دعا مانگنی چاہیے اذان کے بعد، اور پھر انشاءاللہ جو ہم دعا مانگیں گے قبول ہوگی۔ اور اذان کے بعد ایک اور چیز آتی ہے کہ اذان کے بعد پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اذان کے بعد آپ درود شریف پڑھیں، کیونکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے جو مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اذان کے بعد زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا بھی قبول کرے گا اور ہم پر رحمتیں بھی بھیجے گا۔ آمین۔ So I hope you have cleared all the concept which I tried to convey you, and if you have any question you may ask in the comment box. Jazakumullahu khairan kaseera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.